أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق اللہ العظیم۔ آج بروز جمعہ 1445 ہجری ذی قعدہ مہینہ جی دیکھیں ذرا ذی قعدہ مہینہ دیکھیں ذرا ذوالقعدہ کا سب 15 ذی قعدہ کنفرم ہے، 24 مئی ہے۔ سورہ احقاف 26 سپارہ کی دوسرا رکوع ہے اس کا، اور آیت نمبر 11 سے 20 تک۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال، اور کہا الذين وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگوں نے، للذین ان کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، یعنی ان کو کہا یہ مومنوں کو، لو کان خیرا اگر ہوتا بہتر، ما نہ، سبقونا وہ پہل کرتے ہم پر، الیہ اس کی طرف، وإذ اور جب، لم یہتدوا نہ ہدایت پائی انہوں نے، بھی اس سے، فسیقولون تو اب کہیں گے، ھذا افک یہ جھوٹ ہے، قدیم پرانا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفر اپنا لیا ہے، وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے، اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے۔ یہ تھا ان کا کافروں کا گھمنڈ کہ اگر ہر قسم کی خوبیاں ہم میں پائی جاتی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہم سے کم حیثیت ہیں، اس لیے اگر اسلام کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ ہم سے
سبقت نہ لے جاتی، یعنی دنیا کی زیب و زینت، امیر غریب ہونا، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، سمجھ گئی؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو رکھ سکتے ہیں، امیر بھی غریب بھی، ایمان سلامت رکھنا ہوتا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ کی کتاب، اماماً رہنما، ورحمتاً ورحمت، وہذا کتاب، اور یہ کتاب، مصدق تصدیق کرنے والی، لسان عربیًا زبان عربی، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ اور خوشخبری للمحسنین نیکوکاروں کے لیے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن کیا کتاب کا نام ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کاموں کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے۔ عربی زبان میں ہونے کا خاص طور پر ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ پچھلی کوئی آسمانی کتاب عربی زبان میں نہیں آئی، سمجھ لیجیے یہ بات، عربی پہلے سے زبان تو تھی لیکن عربی میں پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے سوا کسی اور زبان سے واقف نہیں ہیں، یعنی ظاہری طور پہ۔ اس کے باوجود وہ عربی زبان میں ان پچھلی کتابوں کی باتیں بتا رہے ہیں جن کا علم حاصل ہونے کا آپ کے پاس وحی کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی ظاہری طور پہ علم جو آپ نے لینگویج کا، لغت کا، آپ کا زمانے میں عربی تھا نا، عربی کے علاوہ نہ اور کوئی پچھلی زمانے کی زبان آپ کو نے کسی استاد سے سیکھی، ان کے استاد ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو ہے لیکن ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں پتہ تھا کہ بھائی کون سی زبان کیا ہے، یہ وہ پچھلی زبانوں کے تاکہ وہ کوئی تورات کے کچھ صفحے انجیل کے پڑھتے تو وہ ادھر سے کہانی وغیرہ سناتے، جو نہیں، وہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما رہے ہیں، اس کے ذریعے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان بے شک الذين قالوا جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا پھر وہ قائم رہے، یعنی کیا کیا، اس پہ جمے رہے، استقامت کی، ڈٹے رہے، یعنی کہ ڈاواں ڈول ہو گئے، مرتد نہیں ہوئے، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، وہ پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ثابت قدم رہنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مرتے دم تک اس ایمان پر قائم رہے، اور یہ بھی کہ اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی، ٹھیک ہے، جب مسلمان بن گیا، جمعہ نے نمازی نہیں بلکہ پکا نمازی، ہر قسم کے اعمال، نیک اعمال کرنے والے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ اہل جنت، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، جزاء جزاء، بما اس کی جو، کانوا یعملون عمل کرتے تھے، وہ جنت والے لوگ جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا، وہ جو وہ کیا کرتے تھے، جو کولر نہیں لگا کے دیتے تھے ان کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسانانی زبان اتنی سمجھنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ووصینا اور ہم نے حکم دیا الانسان انسان بوالدیہ ماں باپ کے ساتھ احسان، یعنی انسان کو حکم دیا بوالدیہ ماں باپ کے ساتھ احساناً حسن سلوک کا، حملت ہو اس کو اٹھائے رہی، یعنی یہ والدہ کا ذکر ہو رہا ہے، امہ اس کی ماں، کرہا تکلیف کے ساتھ، ووضعت ہو اور اس نے اس کو جنا، کرہا تکلیف کے ساتھ، پیدا جب ہوتا ہے بچہ، وحملہ اور اس کا حمل، وفصال اور اس کا دودھ چڑھانا،
ثلاثون شہر 30 مہینے. کتنے مہینے؟ 30 مہینے کتنے ہو گئے بھائی؟ حتی یہاں تک اذا بلغ جب وہ پہنچا اشدہ وہ اپنے زور یعنی جوانی کو. سمجھ آئی نا؟ وبلغ اور وہ پہنچا یعنی ہوا 40 سنہ 40 سال. قال اس نے عرض کی رب اے میرے رب اوزعنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس کہاں پہنچے ہم؟ حملت اذا بلغ جب وہ پہنچا شدہ ہوا اپنے زور یعنی جوانی کو. وبلغ اور وہ پہنچا ہوا 40 سنہ 40 سال. قال اس نے عرض کی ربی اے میرے رب اوزعنی توفیق دے مجھے ان اشکر کہ میں شکر کروں نعمتک تیری نعمت التی وہ جو انعمت تو نے انعام فرمائی علیہ مجھ پر وعلی اور پر والدی میرے ماں باپ پر. وان اور یہ کہ اعمل میں عمل کروں صالحا نیک عمل ترضاہ تو پسند کرے اسے واصلح اور اصلاح کر دے لی میرے لیے فی ذریتی میری اولاد میں انی تبتو بے شک میں نے توبہ کی الیک تیری طرف وانی اور بے شک میں من المسلمین مسلمانوں یعنی فرما برداروں میں سے ہوں. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. بڑی مشقت سے اس کو جنا اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں. اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے. میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں. ایمان پر ثابت قدم رہنے کا جو ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے اس کا یہ تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. نیز جیسا کہ اوپر صورت کے تعارف میں عرض کیا گیا بعض مرتبہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کے والدین ایمان نہیں لاتے تھے. ایسے میں ان کے سامنے یہ سوال آتا تھا کہ ان کافر والدین کے ساتھ کیا سلوک کریں. اس آیت نے یہ تعلیم دی کہ والدین کا انسان پر بہت بڑا احسان ہے. والدین کا انسان پر بڑا احسان ہے. اس لیے جہاں تک ان کے ساتھ عام برتاؤ کا تعلق ہے اس میں اچھا سلوکی کرنا چاہیے. کافر ہوں جیسے بھی ہوں سمجھ آ گئی. لیکن نہ عقیدے میں ان کا ساتھ دیا جائے اور نہ کسی گناہ کے کام میں ان کی بات مانی جائے. جیسا کہ سورہ عنکبوت شروع میں یعنی اس میں آپ لوگوں نے دیکھا. ٹھیک ہے جی. میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ گزر چکی ہے. یعنی صحابی کا واقعہ بھی تھا اس میں اگر کسی کو یاد ہو. حمل کی وہ کم سے کم مدت جس میں زندہ بچے کی پیدائش ممکن ہے 6 مہینے ہیں. سمجھ آئی بات؟ 6 مہینے میں بھی کوئی ہو جاتے ہیں. اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ 2 سال. یہاں پہ اس طرح 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت بنتی ہے. بعض روایت میں مذکور ہے کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ انہوں نے ہی یہ دعا فرمائی تھی. وہ بھی بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تھے نا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابو قحافہ ان کے جو والد تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے. نابینا صحابی پہلے نہیں تھے اور حضور سے اس نے دعا کروائی تھی اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون. اولئک یہی لوگ الذین وہ جو کہ نتقبل ہم قبول کرتے ہیں عنہم ان سے احسن بہترین عمل ما جو عملوا انہوں نے کیے ونتجاوز ہم درگزر کرتے ہیں عن سیئاتهم ان کی برائیوں سے فی اصحاب الجنہ اہل جنت میں وعد الصدق سچا وعدہ الذی وہ جو کانوا یوعدون انہیں وعدہ دیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي وہ جس نے قال اس نے کہا لوالدی اپنے ماں باپ کے لیے اف. یہ 15 پارے میں بھی آیا کہ نہیں؟ تف لکما تم پر دونوں کو کہا اف. پانی مانگتے مجھ سے نہیں دیتا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کہیں نا پانی لا دو بیٹے ڈیٹ بنے رہتے ہیں. ماں باپ بیٹے سنتے نہیں ہیں.
آگے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، بغض نہ کھاؤ، دفع ہو جاؤ، کہتے ہو ماں باپ کو ایسے؟ آپ لوگ ایسے اولادیں کہہ رہی ہیں اتعداننی، کیا تم مجھے وعدہ خبر دیتے ہو ان اخرج کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت، حالانکہ گزر چکے القرون بہت سے گروہ من قبلی مجھ سے پہلے، وہم اور وہ دونوں یستغیثان فریاد کرتے ہیں اللہ سے، ویلک تیرا برا ہو، آمن ویلک آمن تو ایمان لیا، ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، فیقول وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر صرف اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں، اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر ایمان لیا، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں، کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، سمجھ بات نہیں مانتے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، اولئک اس میں اشارہ ہے یہی لوگ، سمجھ یہی لوگ، الذین وہ جو حق ثابت ہو گئی علیہم ان پر القول بات یعنی عذاب والی، فی امم امتوں میں قد خلت گزر چکی، من قبل ان سے قبل، من الجن جنات سے، والانس اور انسان یعنی جمع والا انسان، سمجھائی انسان کے لیے جمع آتا ہے انس، انہم کانوا بے شک وہ تھے خاسرین خسارہ پانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزریں یعنی عذاب کی باتیں ہو چکی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی دیکھو ذکر جنات کا آتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ذکر آتا ہے، کیوں آتا ہے کہ وہ کم نظر آتے ہیں نا، اس لیے لہذا دونوں سے معاملات وہی ہوں گے، جنت جہنم حساب کتاب والا، سمجھ آئی کہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت کا مکلف ان دونوں کو بنایا گیا ہے، جانوروں کو نہیں بنایا گیا، کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات درجے، مِّمَّا عَمِلُوا اس سے جو انہوں نے کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ اور تاکہ وہ پورا دے دے ان کو، أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ وَيَوْمَ اور جس دن يُعْرَضُ لائے جائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ، عَلَى النَّارِ آگ کے سامنے، اذهبتم تم لے گئے حاصل کر چکے، طیباتکم اپنی نعمتیں، فی حیاتکم دنیا اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم اور تم فائدہ اٹھا چکے، بہا ان کا، فالیوم پس آج، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی رسوائی کا عذاب، بیما اس لیے کہ کنتم تستکبرون تم تکبر کرتے تھے، سمجھ آئی؟ ٹخنوں سے نیچے سلوار جاری ہوتی تھی تمہاری، یہ بھی تکبر ہے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نا حق، بما اور اس لیے کہ کنتم تفسقون تم نافرمانیاں کرتے تھے ادھر، اور اس دن کو یاد کرو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، مجھے کھا پی لیا، موج اڑا لی، لہٰذا آج تمہیں تو بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے، ہڑپ کر جاتے تھے زمینیں جائیدادیں دوسروں کی ظلماً، یعنی اگر تم نے دنیا میں کچھ اچھے کام کیے بھی تھے تو ہم نے دنیا ہی میں ان کا بدلہ عیش و عشرت کی شکل میں تمہیں دے دیا اور تم نے اس کے مزے اڑا کر اپنا حصہ دنیا ہی میں لے لیا، سمجھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کافر بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے جہنم میں جائیں گے، جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو جواب اس کا ملا کہ نہیں؟ دنیا میں اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے، بات نہیں سمجھ آ رہی؟ جو اچھے کام کرتے بھی ہیں نا
بہت سارے ہمارے مسلمان عیسائیوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کی تعریف کرتے ہیں، تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے نا اس کا بدلہ، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہی ان کو دے رہا ہے، کھلانے پلانے والا اللہ ہی ہے نا، تو ان کو دنیا میں مل رہا ہے۔ ہدایت کی فکر کر دعا کرو ان کے لیے، سمجھ آئی؟ تو یہاں پر 20 نمبر آیتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔